الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير الله رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، شکر ایک عظیم خصلت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت اور یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے اللہ رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی تھی ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور ہمارے نبی سے جب سوال کیا گیا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے اور آپ کے قدم مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا، تو جب لوگ آپ سے سوال کرتے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ انبیاء کی صفت ہے، اہل ایمان کی صفت ہے، ایک نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس عظیم نعمت سے نواز دیتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر طور پر گفتگو ہوگی۔ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نعمت آپ کو دے رکھی ہے اس کا دل سے اعتراف کریں، زبان سے اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بہت بڑے امام اور علامہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی جامع اور بہترین تعریف کی ہے شکر کی۔ وہ کہتے ہیں شکر کے تعلق سے اعتراف القلب بمنت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے احسان کا دل سے اعتراف کرنا۔ آپ کے دل میں ایمان اور یقین ہو کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے، کوئی بھی نعمت ہو، وہ نعمت کا دینے والا اللہ رب العالمین، رب نے دیا ہے آپ کو، اللہ کی ذات نے آپ کو دیا ہے۔ یہ دل سے انسان کا اعتراف ہونا چاہیے۔ لہذا شکر کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، انسان کے ایمان سے ہے شکر کا تعلق۔ وہی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا جو مومن ہوگا، جس کے دل میں اللہ پر ایمان و یقین اور عقیدہ ہوگا، وہی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا۔ وہ تلقیہ افتخار علیہا، اور اس نعمت کا قبول کر لینا، اپنے آپ کو اس کی طرف محتاج کرتے ہوئے کہ آپ محتاج ہیں اس نعمت کے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بندہ ہر لمحے ایک ایک سانس اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی مشیت کا محتاج ہے۔ لہذا انسان اپنی ضرورت کا، فقر و فاقہ کا، ضرورت مندی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا محتاج ہوں تو ہی دینے والا ہے۔ وصرفها فی طاعت اللہ، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا۔ اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا۔ وصونها،
अन सर्फिहा फिल मासिया, और इन नेमतों की हिफाजत करना कि आप इन नेमतों को अल्लाह ताला की मासियत में सर्फ करें, अल्लाह ताला की मासियत में इस्तेमाल करें। ये इससे भी अपने आप को बचाना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में अगर आप उस नेमत को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला की नाशुक्री है, ये शुक्र नहीं है। ये आज देखें अपने अमाल पर नजर डाल करके कि अल्लाह ताला ने कितनी हमें नेमतें दे रखी हैं। क्या हम उन तमाम नेमतों का शुक्र अल्लाह ताला के लिए करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत और उसकी इताअत में इस्तेमाल करते हैं या किसी और जगह में उसको इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये हमें सोचने का मकाम है ये कि अल्लाह ताला कितनी सारी नेमतें हैं हमारे पास। क्या उन नेमतों का हम हकीकी मानों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं? क्या उन नेमतों को अल्लाह ताला की इताअत में इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा ईमान है कि दी हुई नेमत अल्लाह की है तो उस नेमत को उसी जगह पर सर्फ करना है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नबी ने हमें इजाजत दी है। अगर किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री है और यह बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। अल्लाह की नाशुक्री करने से अजाब आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतें बरकरार रहती हैं। हमने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, वही रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब का ऐलान है। ये लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे, और ज्यादा देंगे नेमतें। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम इनकार करोगे, नाशुक्री करोगे, नेमतों की निस्बत किसी और की तरफ करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब सख्त है, अल्लाह फरमाता है। आप दुनिया में भी देख लीजिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं अगर सही मानों में हक अदा करते हैं नौकरी का तो आपके मकाम को बढ़ा दिया जाता है, आपका पोस्ट बढ़ता जाता है। क्यों? इसलिए कि आपने कमा उस मुलाजिमत का, उस नौकरी का हक अदा आपने किया, इसलिए आपका मर्तबा बढ़ता रहता है, आप ऊंचे मकाम पर जाते रहते हैं, नेमतें आपके साथ और ज्यादा मिलती रहती हैं। लेकिन जब इंसान उसका हक तलफी करता है और उस नेमत का और उस मनसब का नाजायज फायदा उठाता है तो मनसब भी चला जाता है और उसको अपने मनसब से गिरा भी दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र अदा करने से नेमतों पर अल्लाह ताला की नेमतें बरकरार रहती हैं। शुक्र में 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, इस बात का इतराफ करना कि नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, दुनिया में जो भी नेमत हमारे पास है उन तमाम नेमतों को देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो भी नेमत तुम्हारे पास है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। कोई भी नेमत हो, इन नेमतों के हासिल करने का अल्लाह ने जरिया जरूर बनाया है, लेकिन नेमतों को देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बंदे जरिया और सबब हैं, लेकिन असल अल्लाह ताला की जात देने वाले। आप किसी नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, वो आपके लिए रिज़्क़ का जरिया और सबब हैं, असल रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला देने वाला। कितने लोग कंपनियों में काम करते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती। क्यों? कंपनी बंद हो गई, दिवालिया हो गया, भाग गया वो आदमी, या मैन पावर वाले ऐसे बहुत सारे होते हैं, साल साल काम करते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता। मेहनत किया उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ जरिया थे, सबब थे, असल देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। उसने उनको सबब बनाया था। ये दवाएं सबब हैं, जरिया हैं, दवाएं असल नहीं हैं। अगर कोई दवाओं को असल समझता है तो अल्लाह ताला के साथ ये शिर्क करता है ये, और इसे छोटा शिर्क कहा जाता है। इस तरीके से नेमतों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना, बंदों की तरफ नहीं करना कि बंदे ने मुझे चीज दी, नहीं, बंदे जरिया और सबब है। अल्लाह ही ने उस बंदे को आपके लिए जरिया और सबब बनाया। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया में हमने अल्लाह के रसूल के साथ फजर की नमाज पढ़ी, तो फजर की नमाज के बाद आपने दर्स दिया, कहा कि अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह इरशाद फरमाती है, हदीस कुदसी है ये, हदीस कुदसी, जिसमें हमारे नबी ये फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। क्या हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, अस्बह मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन, मेरे बंदों में से कुछ लोग मेरे ऊपर ईमान लाने वाले होंगे, कुछ लोग इनकार करने वाले होंगे। साहबे कराम ने पूछा कैसे? तो हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जिसने ये कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाह व रहमतिही फहुवा मुमिनुन बी, जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल से हमको बारिश दी गई, अल्लाह की रहमत से बारिश हुई, वो हमारे ऊपर ईमान लाने वाला हो गया और वो तारों का इनकार करने वाला हो गया। और जिसने ये कहा मुतिरना बिनौए कदा व कदा, फला तारे की वजह से बारिश हुई है, वो
تاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا اور میرا انکار کرنے والا ہو گیا۔ تاروں کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا ہے، تارے ستارے کا نکلنا ڈوبنا یہ بارش کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ جب فلاں ستارہ نکلتا ہے، فلاں ستارہ ڈوبتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ستارے ہی کو سمجھتا ہے کہ وہی بارش برسانے والے ہیں، جیسے ایک فرقہ جس کو شابیہ کہا جاتا ہے، شابیہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ ستاروں کی عبادت کرنے والا، یہ سورج کو پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والے موجود دنیا کے اندر، ایسے ستاروں کی پوجا کرنے والا بھی ایک فرقہ موجود ہے۔ اگر کوئی ستاروں ہی کو سمجھتا ہے وہی بارش برسانے والے ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر کرتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو ملت اسلام سے خارج ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے وہ۔ لیکن اگر ان کو یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ذریعہ ہیں بارش کا، ستارے بارش کا ذریعہ ہیں، وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ ستاروں کو اللہ نے بارش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بدلیاں بارش کا ذریعہ ہیں، آسمان پر بدلیاں ہوں تو انسان سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز بارش ہوگی، لیکن ستاروں کو نکلنے اور ڈوبنا یہ بارش کے سبب نہیں ہوتے۔ تو جس نے یہ کہا کہ بارش کی ہوئی ستاروں کی وجہ سے وہ اب ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا، میرا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو صحت ملے، آپ کو مال ملے، دولت ملے، اولاد ملے، اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس قدر بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں۔ کوئی مزار پہ جاتا ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں سے ہم کو اولاد نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ تو مکہ کے مشرکین کا بھی نہیں تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ یہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے اور اولاد دینے والا ہے، وہی نظام چلانے والا، ہواؤں کو چلانے والا۔ مکہ کے مشرکین کا بھی عقیدہ نہیں تھا، جو آج کتنے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے۔ کلمہ گو ہیں، وہ کلمے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ کسی بھی مشرک کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اولاد دیتا ہے، یا مزاروں پر جانے سے یا درگاہوں پر جانے سے اولاد ملتی ہے۔ مزار آج کی نئی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرکینوں نے مزار بنا رکھے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مزار کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے اس کا تعلق ہے۔ سن لیجیے کان کھول کر کے اس بات کو، مزاروں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار و مشرکین بھی مزار بناتے تھے۔ ہمارے نبی نے باقاعدہ جھنڈا دے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خالد بن ولید کو، بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جو اونچی قبریں نظر آئیں، مزار نظر ان کو زمین بوس کر دینا، ان کو مٹا دینا۔ یہ ہمارے نبی نے باقاعدہ جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت سے چیز چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی چیز تھی۔ جو افسوس کی بات ہے المیہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے اور وہی اسلام کا معیار سمجھ لیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کہے، اس کو مسلمان لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں تو نئی بات لے کر کے آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کے ہاتھ میں پورا خزانہ ہے۔ پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائے، اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سب کو دے دے اس کی ہر مطلوبہ چیز کو، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے سے کمی آتی ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ، اللہ سب کچھ دینے والا۔ لہذا نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، یہ رکن ہے شکر کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمت اور جو اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کرنا اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، نعمت کا اظہار کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی، اس کا اظہار کیجئے، شکر ادا کیجئے اللہ رب العالمین کا، اللہ کی تعریف کیجئے۔ ہمیشہ مت روتے رہیے لوگوں کے سامنے، کتنے مالدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیے خیر کے کام کے لیے، اپنے آپ کو سب سے بڑا مسکین اور فقیر ظاہر کر دیں گے۔ مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، بہت مال ہے، لیکن کیا کریں گے؟ فقر و فاقہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا تو چاہتا بندے سے کہ اللہ بندہ اس نعمت کا اظہار بھی کرے، اپنے اوپر بھی اظہار کرے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے بھی اظہار کرے، اللہ کی راہ میں دے، اسے خرچ کرے۔ کتنے مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو دیکھیں، بیویوں کو دیکھیں گے، پھٹی پرانی زندگی گزارتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں ہے، یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے، نہ بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, کہا کہ ایک صاحب ہیں مجھے میرا خرچ نہیں دیتے, کہا ان کو بتایا کہ ان کے جیب سے نکال لیا کرو تم. اللہ نے حق دیا, نبی نے حق دیا یہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور اس کو نہیں دیتا ہے, بیوی کو حق دیا گیا ہے کہ عورت مرد کو بتائے بغیر اس کے جیب سے اپنا خرچ لے لے. آج ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگوں کی کمی نہیں ہے, اور اس کے اپوزٹ بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں, ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. افراط اور تفریط کے اندر امت کھو گئی ہے, کہیں پر جو ہے فراوانی, فضول خرچی, اسراف, اور کہیں پر اس طریقے سے مال کو روک کر کے رکھنا اور نہ خرچ کرنا اپنی ذات پر, نہ بیویوں پر, نہ بچوں پر. یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر دریا کے دو پارٹ ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. اس لیے انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے, اعتدال کے ساتھ انسان کو کام لینا چاہیے. اللہ نے نعمت دی, اس نعمت کے اظہار کیجیے, اپنے اوپر بھی, بال بچوں کے اوپر بھی. وَأَمَّا نِعْمَةُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کے اظہار کیجیے. ہمارے نبی کے پاس ایک صاحب تشریف لائے, بڑے کھڑے پرانے کپڑے کے اندر تھے, اور صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت مالدار آدمی ہیں, یہ ان کے پاس سارے اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, اور ان کے پاس نوکر چاکر ہیں, بہت کچھ لوگ ہیں. تمہارے بھی ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی تمہارے پر دیکھنا چاہتا ہے. کچھ نعمت کا آپ اظہار کرو, بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چیز دی ہے. اپنے آپ کو فقیر ظاہر نہ کرو, بلکہ اپنے آپ کو اس نعمت کا اظہار کرنے والا بنو. تو یہ بھی دوسری چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ رب العالمین کی تعریف کرے, اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کا اظہار بھی کرے. تیسری چیز تو میرے بھائی جو سب سے عظیم ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے یہ کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دے رکھی ہیں, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف کرنا. اللہ تعالیٰ کا شکر میرے بھائیوں صرف زبان سے نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین کا شکر عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اصل یہ چیز ہے کہ انسان عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, اے عملو آل داؤد شکرا, اے آل داؤد اللہ تعالیٰ کا شکر عملاً کر کے دکھاؤ, عمل کے ذریعے سے شکر کر کے دکھاؤ. صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن اتنا کہہ دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو نعمت دی, اس نعمت کو اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں استعمال کیجیے. یہ اصل شکر ہوتا ہے کہ انسان عمل کے ذریعے سے ظاہر کرے. اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت ہم کو جو دی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے. کیا دین اسلام کی نعمت صرف اللہ کا شکر ادا کرنے سے کہ میں مسلمان ہوں کافی ہو جائے گا؟ یہ عمل کر کے دکھانا پڑے گا, آپ کو دکھانا پڑے گا عمل کر کے. جس نعمت کو اللہ نے دیا, اور اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت کا اتمام سے کیا مراد ہے؟ نعمت کی تکمیل سے مراد دین اسلام ہے. یہاں پر دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت اس امت مسلمہ کو جو اللہ نے عطا فرمائی, یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت. تو اس کا صرف اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم مسلمان الحمدللہ, لیکن عمل ہمارے پاس نہ ہو. یہ نہیں ہے میرے بھائیو, عمل کر کے دکھانا ہے آپ کو. عمل کیا ہے؟ توحید پر قائم رہیے, نبی کی سنت پر قائم رہیے, شرک سے بچیے, غیر اللہ کی عبادت سے بچیے, بدعات اور خرافات سے بچیے, اور اس کا اظہار کیجیے, اس کے لوگوں کو بلائیے, کیونکہ سب سے عظیم نعمت ہے یہ. شکر ادا کیجیے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور آپ زیادہ علم رکھنے والے, زیادہ سوچ بوجھ والے, زیادہ سوچ اور فکر والے, لیکن آپ دیکھیں گے قبروں پر جا کر کے وہ اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں. یا ایسے ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے عمل کے ذریعے سے. ہم سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ان کے سامنے بات کریں گے, ایک سیکنڈ ایک منٹ آپ ان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے, لیکن جا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے میرے بھائیوں. عظیم نعمت دین اسلام کی توحید ہے, یہ پہچان ہے, ہماری احساس ہے, یہ بنیاد ہے. کبھی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے, کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا توحید کے تعلق سے, نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ پہچان و احساس ہے. ہمارے نبی کی حدیث ہے, تمام نبیوں کا دین ایک رہا. کیا دین تھا ان کا؟ شریعتیں ان کی مختلف تھیں, شریعتیں ان کی الگ الگ تھیں. نماز کا طریقہ الگ تھا, روزے کا رکھنے کا طریقہ الگ تھا, وضو کا طریقہ الگ تھا, تمام چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھی, لیکن دین سب کا ایک تھا, دین توحید. معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اصل توحید ہے, لہذا جس آدمی کے پاس توحید نہیں ہو, جو دیندار نہیں ہو سکتا ہے. ناممکن ہے کوئی آدمی بظاہر کتنا ہی نماز پڑھنے والا, خیرات کرنے والا, جو کچھ بھی نظر آئے, اللہ کے میزان میں
نبی کے ترازو میں وہ دیندار نہیں ہو سکتا جس آدمی کے پاس توحید خالص نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے تقویٰ کی، یہ بنیاد ہے دینداری کی، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ اس کے بغیر کوئی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا، توحید کے بغیر، اللہ کی خالص بات کے بغیر، اپنے آپ کو شرک سے بچائے بغیر کوئی آدمی کہے کہ میں متقی دیندار نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے یہ، کیونکہ دین کی بنیاد ہی توحید ہے۔ جب بنیاد اور اصل اس کے پاس نہیں ہے تو کیسے متقی اور دیندار ہو سکتا ہے؟ پڑھیے قرآن کی آیتوں کو، نبی کی حدیثوں کو، یہ اصل اور بنیاد ہے میرے بھائیو دین اسلام کی، توحید۔ اس لیے یہ سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی، خوش نصیب ہے وہ بندے جو شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھتے، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو شرک سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچا۔ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ امام الانبیاء، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العالمین حنیفیت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہم کون ہوتے ہیں، کس قید کے مولی ہم ہیں؟ صبح و شام ایمان ہم بیچ دیتے ہیں، چند سکتوں کے بعد ایمان بیچ دینے والے، کیا ان کی خیریت، کیا ان کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ ایمان کے پہاڑ، قدوہ، امام، اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچانا۔ یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو شرک سے بچا کر کے رکھیے۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے، نہیں جائے گا جنت میں کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کی دین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے، یہ سنت کی نعمت ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے لوگ بدعت منانے والے ملیں گے آپ کو؟ ہر مہینے بدعتیں منائی جاتی ہیں، ہر مہینے بدعتیں ہوتی ہیں۔ 27 رجب کو کیا کریں گے؟ اسراء معراج جشن منائیں گے۔ رجب کے روزے رکھتے ہیں لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں غلط ہے، یہ دین کے اندر بدعات ہیں۔ سنت ایک عظیم نعمت ہے، آپ اس کی قدر کیجئے، اس نعمت پر عمل کیجئے۔ اور جو لوگ بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، علم دے، آپ ان کو اس کی طرف بلائیے بھی، بتائیے ان کو کہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اللہ نے آپ کو جو دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کیجیے عمل کے ذریعے سے۔ تو دین اسلام کی پہچان توحید ہے، اس کی حفاظت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، مال اللہ تعالیٰ کے حج کیجیے، اور جو دیگر نیک اعمال ہیں ان تمام چیزوں کو کیجیے، تب جا کر کے اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ صرف زبان سے نام لکھ لینے سے مسلمان نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد نام ہے، یہ شکر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا جب تک کہ آپ اس کے پر عمل نہیں کریں گے۔ اسلام نظریات کا نام نہیں ہے، اسلام تھیوری کا نام نہیں ہے، اسلام افکار کا نام نہیں ہے، اسلام ایک عمل ہے، ایک دین ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے آپ کو۔ یہ تھیوری نہیں سائنس کی جو پڑھائی جاتی ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ کہ اس سالہ دور میں نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ فضا میں اور ہوا میں چلنے والا نظام نہیں ہے، یہ ہمارے جسم پر نافذ ہونے والا نظام ہے یہ۔ اس لیے عمل کے ذریعے ظاہر کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، عمل کے ذریعے سے، صرف زبانی دعویٰ کے ذریعے سے نہیں۔ زبانی دعویٰ سے دعویٰ کرنے والے تو لوگ ہزاروں موجود ہیں، کروڑوں موجود ہیں، وہ اعتبار نہیں ہوتا، اصل اعتبار انسان کے عمل کا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو شکر ہے اللہ رب العالمین کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل طور پر، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، شکر نہیں ہے یہ کہ ہم کہیں مسلمان الحمدللہ، مسلمان ملک میں پیدا ہوئے، باپ مسلمان، بھائی مسلمان، سب مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل، اللہ کے رسول حدیث میں جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ عمل کیا ہے آپ کے پاس؟ صرف زبان پر عمل کرتے، صرف زبانی دعویٰ نہیں۔ یہ اگر یہی کافی ہوتا تو مکہ کے مشرکین بھی زبان سے پڑھ لیتے، مکہ مدینہ کے منافقین بھی پڑھتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے بانوی کے ساتھ، منافقین ہمارے کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ عمل کے ذریعے سے، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خالص یکسوئی کے ساتھ بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ عمل کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کیا مطلب مال کا؟ گن گن کر کے رکھے اسے
خرچ کیجیے اپنے اوپر، اعلی اولاد پر، دوستوں پر، رشتہ داروں پر، بھائی پر، ماں باپ پر، بھائیوں پر خرچ کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے۔ یہ اصل ہے مال کا شکر ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ مال کما کر کے گن گن کر کے فیکٹریاں بنائیے، کمپنیاں بنائیے آپ، لیکن مال میں جو حق ہے وہ بھی حق ادا کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، رشتہ داروں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا، بچوں کا حق ہے، وہ بھی دیجیے، تب جا کر کے مال کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں، زبان دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ آنکھ اس لیے دیے کہ ہم گناہ کا کام کریں؟ نہیں، اللہ نے آنکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو استعمال کیجیے۔ کام دیے ہیں اس کی اطاعت میں استعمال کرنے کے لیے دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت میں سوال کرے گا۔ میرے بھائی، کتنی نعمتیں ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہیں، انسان کے پاس تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، انسان بے صبرا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے لاچار، مجبور اور شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، ساری مصیبت ہمارے ساتھ، ساری پریشانی ہمارے ساتھ، ساری پریشانیاں تکلیفیں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ایک عالم کے پاس گیا اور اپنے فقر و فاقہ کا اظہار کیا۔ عالم دین نے کہا تمہارے پاس دو آنکھیں کہ 10,000 ریال میں یا 10,000 درہم میں یہ پسند کرو گے کہ تمہارے پاس 10,000 درہم اور دو آنکھیں تمہارے پاس نہ ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے پاس زبان دیے بولنے کی، کیا پسند کرو گے 10,000 درہم تم کو دے دیا جائے اور بولنے کی نعمت تم سے چھین لی جائے؟ کہا کہ نہیں پسند کریں گے۔ کہا اللہ رب العالمین ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کیا چاہتے ہو تمہارے پاس 10,000 درہم اور لولا لنگڑا ہو تم؟ کہا کہ نہیں، نہیں چاہیں گے۔ اللہ نے عقل دیا ہے، مجنون پاگل نہیں بنایا اللہ نے تمہیں، کیا تم پسند کرو گے 10,000 درہم کو جب اپنی عقل دے دو کسی کو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اس کے بعد زندگی بھر اس نے کبھی اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کی۔ سوچئے ذرا، ایک اندھا انسان، ہاتھ کا لولا، پاؤں کا لنگڑا، کسی بہت مالدار آدمی نے اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا، کہا کیا بات ہے، تم اندھے بھی ہو، لولے لنگڑے بھی ہو، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر دو۔ کہا اللہ کا شکر سے ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے زبان دی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، میں عقل دیا، اچھی اور بری کی تمیز کرتا ہوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چھین لیتا تو میں پھر کیا کرتا، میں کیا کر سکتا تھا میں؟ تو میرے بھائیو، اصل شکر یہ ہے، شکر کا دو درجہ ہوتا ہے۔ ایک تو نعمتوں پر 3 چیزیں آپ سن لیجیے، صبر، مصیبتوں پر صبر کرنا، اس سے بہتر ہے اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، شکر۔ دوسری چیز، تیسری چیز کیا ہو گئی؟ اللہ آپ کے پاس پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں، ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ شکر کا اونچا درجہ ہے، یہ شکر کا اونچا درجہ۔ نعمتوں پر تو کوئی بھی شکر ادا کر دیتا ہے، لیکن اگر نعمت نہ ہو کوئی آپ کے پاس، نوکری چلی گئی یا اور کسی کو فات ہو گئی یا اور کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بیماریوں پر، مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا صبر نہیں، صبر تو انسان کی مجبوری ہے۔ یہ انسان صبر نہیں کرے گا کیا کرے گا؟ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ صبر کرنا ہی کرنا اس کو۔ بیوی کی وفات ہوگی، بیٹے کی وفات ہوگی، شوہر کی وفات ہوگی، ماں باپ کی وفات ہوگی، کیا کر لے گا کوئی؟ کیا مقدمہ دائر کرے گا اللہ کے دربار میں؟ کیا دنیا والے ماں باپ کو واپس کر دیں گے؟ نہیں کوئی واپس کر سکتا ہے۔ اللہ نے عقل چھین لیا اور کوئی چیز چھین لی، کون واپس کر سکتا؟ کوئی واپس نہیں کر سکتا اس کو۔ وہ تو صبر ہو ہی جاتا ہے، پہلے دن نہیں ہوتا، دوسرے چوتھے دن ہو جائے گا، مہینہ سال گزرنے کے بعد ہو ہی جائے گا۔ اس لیے صبر کے اندر ایک انسان پہلی بار صبر کر لے، یہ نہیں کہ گزرنے کے بعد صبر کرے تو صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے۔ یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ پریشانی اور مصیبت میں ہوں، پھر بھی آپ کی زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، دوسروں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ یہ اصل ہے میرے بھائی کو، یہی چیز ہمارے اندر کمی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں کہ جو مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بہت کم بندے ہیں۔ نعمتوں پر شکر ادا ہی نہیں کرتے، مصیبتوں پر کون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا؟ آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہی انسان ساز مند ہے، وہی انسان کی زندگی سکون اطمینان سے گزرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ پریشانی ہے تو بھی شکر ادا کرتا اللہ رب العالمین کا، وہی ٹالنے والا، کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا۔ پوری دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کی پریشانی کو ٹال سکتی ہے؟ یہ تو ایمان ہے میرے بھائی، یہ تو عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری پریشانی کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تشریف لائے، انہوں نے فقر و فاقہ کا اظہار کیا،
کہا تمہارے پاس بیوی ہے؟ کہا کہ ہاں بیوی ہے۔ کہا تمہارے پاس گھر ہے؟ کہا کہ ہاں گھر ہے تمہارے پاس۔ کہا تو تم تو مالدار لوگوں میں سے ہو۔ کہا کہ میرے پاس ایک، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا میرے پاس ایک نوکر بھی ہے۔ کہا تم تو بادشاہوں میں سے ہو، نوکر بھی ہے، بیوی بھی ہے، گھر بھی، تم بادشاہ ہو تم۔ کون کہتا؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، تم تو بادشاہ۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے صاحب۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، بتاؤ کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس تمام نعمت ہو، اس کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو؟ مالدار انسان کو بھی دیکھ لو گے، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہو۔ کمال کسی کے لیے نہیں ہے، کمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بس۔ یہ نہ سمجھو کہ دنیا کی تمام نعمتیں، آپ نہ سمجھو اپنے سے جو مالدار ہیں بڑے اچھے قسم کے، نہیں۔ آپ کیا کریں، ان کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھو، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبت، کتنا ٹینشن، دوائیں لے لے کر کے سوتے ہیں وہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، بستر پر جاتے 2 منٹ کے بعد نیند آ جاتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دوائیں کھاتے ہیں، مال کی کمی نہیں، لیکن یہ چیز نہیں کھا سکتے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، ایسے مال سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ آج یہ مال ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ جو بھی نعمت ہو، چھوٹی اور بڑی نعمت ہو اور پریشانی، تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، دنیا کی ساری دولت اکٹھا کر لو تو بھی کوئی دنیا کا ڈاکٹر آپ کو عقل نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، عقل واپس نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو عقل مند بنا دے، سوجھ بوجھ والا بنا دے؟ نہیں، یہ سب فری میں ہم کو ملی ہے، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اس سے جا کر کے پیچھے جو مجنون اور پاگل ہے، جو مریض ہے، اس سے پوچھو صحت کی نعمت، جو لنگڑا ہے اسے پوچھو پاؤں کی قیمت، جو لولا اسے ہاتھ کی قیمت پوچھو، جو اندھا اسے آنکھ کی نعمت پوچھو، تب جا کر کے اندازہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں تو پیدائشی مل گئی ہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کیا، اس لیے نعمتوں کا ہم کوئی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا ہم خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں اور ان تمام چیزوں کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کریں گے، نعمتیں برقرار رہیں گی، اللہ اور دے گا اور دے گا، اور نعمتوں کی، اور جب شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اور یہ نہ دیکھیے کہ عذاب آئے گی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، نہیں، عذاب کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین سکتا ہے، اللہ وفات کے ذریعے سے سکون چھین کر کے، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے اور کسی پریشانی میں ڈال کر کے، یہ سب عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ عذاب صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اوپر سے کوئی بجلی گرے گی اور سارے لوگ مر جائیں گے، یا سیلاب آئے گا سارے لوگ مر جائیں گے، یہی صرف عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں، بہت سارے قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے عذاب ہمارے اوپر بھیج سکتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی، سب کچھ دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یقین پیدا کی، ایمان، عقیدہ، یہ سب بنیاد ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بعد ہی تمام ساری باتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، اور نہ جانے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کچھ دیتا تو ڈھیل دیتا اسے۔ ایک حدیث پڑھ کر کے بھی بات ختم کر دوں۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو، کسی آدمی کو، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام چیزیں دیتا ہے، لیکن وہ مقیم علی معاصی، لیکن وہ شخص اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ اسْتِدْرَاجٍ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے والا۔ مچھلی کا شکار کرتے ہیں نا، مچھلی کا شکار کیا ہوتا ہے؟ چارہ ڈالتے ہیں، مچھلی اپنی طرف کھینچتی، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر اچانک شکار کرنے والا اس کو تیزی سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کانٹا جا کر اس کے گلے کے اندر پھنس جاتا ہے۔ وہی چیز اللہ رب العالمین، اللہ کی اونچی مثال ہے۔ اللہ کی طرف ڈھیل ہے، یہ ڈھیل دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ نہ سمجھے جس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوش ہے، نہیں، اس کے لیے یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے اطاعت میں صرف کرتا ہے، تو اللہ کا فضل اور نعمت ہے، اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ نے مال کو خیر قرار دیا، فضل کا ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سے پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، پریشانیوں میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے۔
ہر طرح کی شرک بدعت خرافات سے، ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔